काफर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। नाजरीन, गुज़श्ता हफ्ते नेटो के बुज़दिलाना इक़दाम की वजह से हमारे 24 अफसर शहीद और 30 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। पाक अफगान बॉर्डर के सलासा गांव की चेक पोस्ट पर नेटो के तैयारों ने जो बुज़दिलाना कार्रवाई की है, और उससे साफ ज़ाहिर है कि नेटो अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त का बदला पाकिस्तान से लेना चाहती है। लेकिन नेटो और अमेरिका के हवारियों को इस बात का पता होना चाहिए कि इस जंग में सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 40,309 सिविलियन शहीद हो चुके हैं। यही नहीं बल्कि हमारी पाक फौज के 3,946 जवान और अफसर भी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। 3,946 सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारान शहीद हो चुके हैं। 9,681 जख्मी हुए हैं, जबकि 721 जो हैं वो माजूर हो गए हैं। यही नहीं बल्कि 857 हमारे अफसरान और एहलकारान को अगवा कर लिया गया, जिसमें से पाक फौज ने 558 को रहा तो करा लिया, लेकिन उसमें से बाज ऐसे भी हैं जिनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वह अब चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहे। अगर देखा जाए तो इसके नतीजे में अमेरिका के सिर्फ 15 सिपाही जो हैं वो मारे गए हैं। 15 सिपाहियों के मारे जाने के मुकाबले में पाक फौज को जो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, उसमें हमारे कम से कम 15,000 के करीब फौजी अफसरान शहीद हो चुके हैं, और पाकिस्तान को $40 बिलियन का नुकसान हुआ है। क्या यह पाकिस्तानी सलामती पर हमला नहीं है? क्या हम लोग पाकिस्तानी और हमारी फौज जो है उसको इसी तरीके से हमारे हुक्मरान मरवाएंगे? तो नाजरीन, आए और चल के आवाम से पूछें कि वो क्या चाहते हैं। किस तरीके से इन हुक्मरानों ने हमारे आवाम को लुक़्मे अजल बनवाया उन नेटो के तैयारों के जरिए जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी इमदाद पे पलते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे क्या हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी सप्लाई रोक देने से फतह हासिल हो सकेगी? आए नाजरीन, चले और चल के हम अपनी आवाम से पूछें कि आवाम क्या कहती है। पैसे ले रहे हैं वो हमें नहीं लेने चाहिए और उनको हमें बढ़कर जवाब देना चाहिए। सिर्फ एहतजाज तक हमें नहीं रहना चाहिए। और ये हमें ना इनके जो कुशकोल हमने फैलाए हैं हमारे हुक्मरानों ने, वो हमें तोड़ देने चाहिए और हमें इनका मजम्मत करनी चाहिए। अगर हम एहतजाज करते ही हैं तो गवर्नमेंट लेवल तक चेंजिंग आएगी। जब गवर्नमेंट लेवल में चेंजिंग आएगी तो अमेरिका के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं उनको कट ऑफ किया जा सकता है, तभी इनका सोल्यूशन है। नो अदर देन दिस। सोवरेन नेशन होती है, उसको जो रोल प्ले करना चाहिए वो पाकिस्तानी को भी करना चाहिए। पाकिस्तानी को भी जो है डिफरेंट फोरम्स पर जो भी इसके मुहज़्ज़ब तरीके होते हैं, सिविलाइज तरीके होते हैं, उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहिए, अपना प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपने जो ग्रीवेंसेस हैं उनका जो अनजस्टिफाइड एग्रेशन है उसको कंडेम करना चाहिए, और जो ममालिक हैं हमारे दोस्त उनको तमाद में लेना चाहिए, और जो उनकी एग्रेशन है और उनको ये रियलाइज़ कराना चाहिए कि हमने जो है उनके साथ उनको सपोर्ट कर फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में हमने क्या उसका सिला उन्होंने हमें ये दिया कि हमारे फौजी विदाउट हैविंग एनी जस्टिफिकेशन, जो लोग वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे थे, उनको आके जो है इन्होंने हमारे फौजियों को जो है अटैक करके उनको शहीद कर दिया। के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनकी वजह से नेटो हमले कर रहा है। बात यह है कि इसका कोई परमानेंट हल करना चाहिए। जंग भी इसका हल नहीं है और बर्दाश्त करना भी इसका हल नहीं है। सारे जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उनको इकट्ठे होके यूएसए से बात करनी चाहिए और इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन करना चाहिए। कार्रवाई भी करनी चाहिए और इसका डट के मुकाबला करना चाहिए, बल्कि इनसे जान छुड़ाना चाहिए अमेरिका वाली से। इनका कोई भी अमल दखल जो है पाकिस्तान में किसी किस्म का भी इनका कबूल नहीं है। चुप तो बहना नहीं चाहिए। जाहिर बात है हमारे मुल्क के अंदर आगे दूसरा मुल्क जो है वो इस तरह अटैक हमले करेगा, हम तो जाहिर बात है हम तो उसको जवाब देना चाहिए। टाइमिंग है वो पावर है तो हमें तो उसका आंसर करना चाहिए। अब मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि हमें चुप करके बैठना चाहिए। अगर हम इसी तरह चुप करके बैठे रहेंगे तो जाहिर बात है इसी तरह हम पे अटैक होते रहेंगे तो ये वही वाला दौर आ जाएगा जो 1947 से पहले वाला दौर था।
ٹھیک ہے, تو ہمارا ملک جو ہے اسی طرح غلام ہو جائے گا. پھر باقاعدہ ان کا جواب دینا چاہیے جہاں تک ہو سکے پاسبل ہوگی. جیسے آپ دیکھ رہے ہو مشرف تھا جو ان کے ساتھ ملا ہوا تھا, زرداری ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے. جب عمران خان نیو جنریشن آ رہی ہے, آگے اس کو سپورٹ کرنی چاہیے, آگے لانا چاہیے, اور باقاعدہ جس طرح انہوں نے حملہ کیا اسی طرح اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے. جو انہوں نے کیا احتجاج کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. احتجاج ہم بالکل سڑکوں پہ آ جائیں گے یا کاغذی طور پہ احتجاج کریں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ہم 5 دفعہ کرتے ہیں, 5 دفعہ انہوں نے پاکستان کی سرزمین پہ حملہ کیا ہے, ہمارے فوجی جوان مرے ہیں, اور اس دفعہ بھی 24 جوان ہمارے مرے, اور یہ تو انہوں نے میڈیا نے بتایا, اور پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ اس کا کوئی علم نہیں ہے. اس کا منہ توڑ جواب دے کے ان کو بتانا چاہیے کہ پاکستان ابھی خود مختار ہے, اپنے ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں, اپنی سرحدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں, اور فوج کے ساتھ بالکل فوج کے ساتھ. ہم فوج کو چاہیے اس کا منہ توڑ جواب دینا. اس کی فوج ذمہ دار ہے, اس کو اس کا پورا رسپانس دینا چاہیے. کیا کر رہے ہیں ساری بات اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا چاہیے نا. نہیں, احتجاج کرنا چاہیے, احتجاج کرنا چاہیے, کیونکہ ابھی ہم احتجاج تو وہ کر رہے ہیں لیکن احتجاج سیریس طریقے سے کرنا چاہیے ان کو. یعنی جواب نہیں دینا چاہیے. جواب کہاں دیں گے, ہمارے پاس اتنی سورس ہی نہیں اس ملک کے ساتھ ہم جنگ کر سکیں نہ ہم اس کنڈیشن میں. آپ تو مسلمان ہیں نا. ہاں مسلمان تو ہیں, اب ہم لڑ تو نہیں سکتے نا, پوری قوم تو نہیں لڑ سکتے. دیکھیں میری بات سنیں, اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 313 جو مجاہد تھے انہوں نے لاکھوں پہ فتح حاصل کی, اس وقت ان کے پاس کیا تھا؟ تو ہماری جو فوج ہے وہ اس قابل نہیں نا لڑنے کے. لڑ سکتے ہیں, میں لڑوں گا, کیوں نہیں لڑوں گا ان کے لیے. ہم لوگ ایڈ لیتے رہیں گے, ہم لوگ لڑ نہیں سکتے. لڑنے کے لیے دل جگرا چاہیے, ٹھیک ہے. ایڈ لینا بند کرو, پھر جیسے مرضی لڑو. ہم لوگ ہاتھ پھیلا کے تو ان کے پاس لینے چل جاتے ہیں, آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات ہی نہیں کر سکتے ہم لوگ ان کے ساتھ. یار بات کرتے ہیں آپ لوگ لڑنے کی, نہیں لڑ سکتے ہم لوگ جب تک ایڈ لیتے رہیں گے, نہیں لڑ سکتے. یہ جو آرمی ہماری ہے ہماری حفاظت کے لیے بیٹھی ہے, اس کے لیے ہمیں پورا پروٹیسٹ کرنا چاہیے. اس کو جتنا بھی ہے کہ جتنا میکسیمم کر سکے وہ کرنا چاہیے. لوگوں ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہے. ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں؟ ریمنڈ ڈیوس کے کیسز میں جو ہم لوگ سے کیا گیا کچھ ہم لوگ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہماری اپنی عوامی ان لوگوں سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی. آگے کیا کریں ہم لوگ؟ کوئی میں کمنٹس اس بارے میں دینا نہیں چاہوں گا کیونکہ مجھے لوگوں پہ اعتبار بھی نہیں ہے. جن کے مرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے ان کا کیا حال ہوتا ہے. ایک مرد ہی ان کا کمانے والا ہو, سارے پیچھے بھی وہ بھی تو مارے گئے کہ نہیں مارے گئے, جو ان کے رشتے دار ہیں یا دوسرے بھی ہیں, تو ان کا اس طرح ہوتا رہنا ہے. ہمارے حکمران یہ دوسری چیزیں نا, انہوں نے پیسے کھائے ہیں, ڈالر کھائے ہیں, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ آرمی کو فری ہینڈ دینا چاہیے. اگر وہ اس طرح اٹیک کرتے ہیں ان کو فوری جواب دینا چاہیے. انتظار تو کرنا ہی نہیں چاہیے. بالکل احتجاج کرنا چاہیے پاکستان کو. ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ ہمارے فوجیوں کو جو مارا گیا ہے, شہید کیا ہے, تو اس پہ ان کو تمام قوم کو کرنا چاہیے. ہر بندے کو اپنا ایک حصہ ڈالنا چاہیے اس میں احتجاج میں. ہمیں غریب ملک سمجھتا ہے, جیسے کوئی پاکستانی ٹیم کو سمجھتے ہیں آسٹریلیا والے کے بچے کا آنا دینا, ان کا بچے ہیں یہ ہمارے لیے, ہم ان کو 1 منٹ میں ختم کر دیں گے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہم بھی مسلمان ہیں, ہماری طاقت سب سے زیادہ ہے, اور آج اگر ہم سارے مسلمان مل جائیں تو میرا خیال ہے امریکہ کی ایسی کی تیسی کہ امریکہ جو ہے نا وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. ہم امریکہ کا جینا آرام کر سکتے ہیں اگر ہم ایک ہو جائیں, اتحاد کے ساتھ متفق ہو جائیں. تو میرا خیال ہے یہ امریکہ والے ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو نیٹو حملے کرتے ہیں یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. سب سے بہترین تو یہ ہے کہ جو ہمارے آج کل سیاست کی دوڑ میں لگے ہیں, جہاں پہ ان کو ہوتا ہے وہاں پہ جلسے کرتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو مل کے اتفاق کرنا چاہیے, بلکہ ایک کرسی کے لیے نہیں لڑنا چاہیے. ہم لوگ پاکستانی ہیں, ہم لوگ ان کا جواب دیں گے. ہمیں بھرپور احتجاج کرنا چاہیے, اس کے لیے عوام کو بھی ساتھ ہمارے جواب بھی دینا چاہیے, اور ہمارے آرمی چیف کو چاہیے کہ ان کے خلاف بالکل کارروائی کرنی چاہیے, اور جو بارڈر ہے اس کو بالکل سیل کرنا چاہیے. ہم تو پورے احتجاج کریں گے جی. ہماری مارکیٹ بھی کر رہی ہے, ہمارے صدور بھی کر رہے ہیں, جو ہمارا خدمت گروپ ہے وہ بھی کل میٹنگ کر رہے ہیں. ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ مین بولیوارڈ بند کر کے احتجاج کریں گے, تاجر وادی جتنی بھی ہے سب احتجاج کریں گے. ہمارے جو سپہ سالار ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف اور آئی سی کے چیف ہیں, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے جن کو ہم نے اپنا سپہ سالار اور حفاظت کے لیے بنایا ہوا ہے. ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوتا, اس کا ہمیں افسوس ہوتا ہے, جبکہ ہماری پوری سپورٹ فائنینشلی, فزیکلی اور مورلی ان کے ساتھ ہے, تب بھی وہ ایکشن نہیں لیتے. حکمرانوں کی ہم بات اس لیے نہیں کرتے, وہ سارے بکے ہوئے ہیں, وہ سارے ڈیٹیکشن بھی چلتے ہیں. وہ کیا آرڈر کریں گے, کیا ہماری رہنمائی کریں گے, کیا حفاظت کریں گے؟ اصل میں حفاظت تو ہماری آرمی نے کرنی ہے, جو ابھی تک ایکشن نہیں لے رہی, جس کا ہمیں اسد افسوس ہے. نیٹو کی جو سپلائی ہے وہ بند کرنی چاہیے تاکہ ان کو پتہ لگے, باقی ممالک کو پتہ لگے کہ کوئی پاکستان کا بھی کوئی آزاد شہری ہے, یہاں پہ آزاد ملک ہے, ان کی کوئی پالیسی ہے. امریکہ وغیرہ کو پیسے ڈالر دیے, 1-2 مہینے بعد دوبارہ پیسے دیے, ڈیل ہوئی, پھر آپ کے ختم ہوگی, پھر ان کے ساتھ وہی معاملے شروع ہوتے ہیں. جو ہمارے فوجی 24
24 آلموسٹ فوجی ہمارے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, شہید ہوئے ہیں. تو اس کے لیے میرے خیال سے کہ ہمیں شدید احتجاج کے علاوہ ان کے ساتھ جو بھی ان کی سپلائی چیزیں ہر چیز بند کر دینی چاہیے ابھی جو وقتی طور پر اگر ان کو پتہ لگے تو ان کے لیے بھی آنے تک نیکسٹ فیوچر میں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو. اگر ہم بار بار ان کے ساتھ یہی کرتے رہیں گے, انہوں نے حملہ کیا 1-2 ماہ بعد پھر ہم نے وہی شروع کر دیا, پھر انہوں نے کر دیا, پھر اس طرح یہ معاملہ ہر بار ہمارے ساتھ ایسا ہوتا جائے گا. ہمارے یہ جو ڈرون حملے سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے یہ اسی وقت ختم ہوں گے جس وقت یہاں طارق بن زیاد کی اسٹریٹجی ہمارے ساتھ ہوگی. ٹیپو سلطان یا حضرت امام حسین نے جنہوں نے اپنی گردن کٹوا دی اپنے شہادت کے جذبے کے ساتھ, جس وقت ہمارے پاس اس قسم کے ولولہ انگیز کی عادت آئے گی اور ہمیں بتایا جائے گا کہ خمینی, اور یہ دیکھیں اسی دور کے خمینی صاحب ہیں امام خمینی, اور اس وقت صدام حسین صاحب کو دیکھیں انہوں نے پھانسی گلے لگا لی, کوئی نہیں بکا, کسی جگہ پر انہوں نے اپنا ریٹ نہیں لگوایا, نہ ہی انہوں نے کہا دیا ہم نے یہ کرسی چاہیے, ہمیں اپنا ملک چاہیے, ہمیں اپنی عوام چاہیے. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے ادھر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. ہماری جو عوام ہے اس کو اب روڈ پر نکل آنا چاہیے, کیونکہ جس وقت انہوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو بند کروایا ہے روڈ پر نکلنے سے کروایا. اگر امریکہ سے نجات حاصل کرنی ہے تو ہم سب کو اس وقت باہر نکلنا چاہیے. اس وقت یہ نہیں ہے جی ہمیں اپنے بچوں کو دیکھیں, ہمارے بچوں کا ٹائم ہے, لیڈیز ہے, خواتین ہے, سب پڑھا لکھا بندہ, چاہے وہ ریڈی پر کھڑا ہے چاہے وہ کسی دکان میں بیٹھا ہے, وہ نکل ہے باہر, اپنے دفاتر کو بند کریں, روڈ پر آ جائیں تاکہ حکومت کو مضبوطی کا اور اپنی ہم آہنگی کا اور اپنی یکجہتی کا اس وقت مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم بتا دیں کہ امریکہ کچھ نہیں ہے, ہمارا سچا خدا, ہمارا سچا قرآن نے ہی ہمیں بچانا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہمیں 100% یقین کرنا چاہیے کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے, اسی کے پاس ہم نے جانا اور ہم نے جانا ہی جانا ہے. تو اس لیے موت برحق ہے, ڈرے نہ, روڈ پر آ جائے, باہر آ جائے. اگر ہمیں 1965 کے اپنے ان مجاہدین کو یاد کریں جنہوں نے ٹینک کے نیچے اپنے آپ کو جامع شہادت میں فرمایا تھا, وہ ڈرے نہیں تھے, اور اسی وجہ سے جو انڈیا ہے ہمارا دشمن وہ ہم سے ڈر رہا ہے, اور ہم تھوڑے سے 4 صوبے وہ 32 صوبے لیکن وہ ہم سے ڈرتے ہیں. اس لیے امریکہ کچھ نہیں کر سکتا, ہمیں کچھ نہیں کر سکتا. آپ لوگ باہر آ جائیں, اس وقت ضرورت ہے اپنی قیادت کو, اپنی عوام کو, اپنے لیڈروں کو, اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے. تو اس لیے بڑی مہربانی ہوگی اپنے اندر جو بزدل اور ڈر کا جو خوف کا ایک عنصر بھی ہے نا وہ ختم کر دیں. یہ سارے منہ تو انہوں نے چپیڑ ماری ہے, انہوں نے دسیا سانوں کہ تسی بے غیرت ترین لوگ ہو, سمجھ گئے, اور تمہیں اسی کسی ویلا بھی آ کے بے غیرت کر سکتے مزید اور بس اس تو علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا میں. دیکھیں جو امریکہ ہمارے ملک کے ساتھ کر رہا ہے اس پہ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے زرداری ٹولہ, یہ سب امریکی تنخواہ دار ہیں, اور جب تک ایسے لوگ موجود ہیں تو پاکستان نہ فوج سیف ہے اور نہ ہم سیف ہے. یہ سارے ملک کو بھیج جائیں گے, اور ہمارے جو فوجی مرے ہیں ان کے بھی یہ پیسے وصول کر رہے ہیں, جس پہ ہمیں بہت افسوس ہے. اور ہم تو زرداری کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے, ہم تو یہ سمجھتے کہ یہ گالی ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم, آپ یقین کریں کہ میرے دل کی جو بات ہے کہ اس پاکستان میں اپنے بچے رکھنا بھی ہم گناہ سمجھتے ہیں, اس لیے کہ ہم ملک اس ملک میں جس میں کوئی سیف نہیں ہے, میں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنا سب کو بیچ کے یہاں سے نکل جاؤں. اب جو ہمارے لیڈرز ہیں نا ان کو جو امپورٹنٹ چیز دیکھنے والی ہے کہ جو ملک کا انٹرسٹ ہے نا اسے واچ کریں. جو ہم ایک عرصے سے جو غلامی کرتے آ رہے ہیں نا کسی طرح اس سے جان چھڑائیں, اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائیں گے. ورنہ ہمیں کوئی بھی آ کے مار دے گا, کوئی بھی آئے گا بے شک. اب ہمارے لیے لیکن ہم ایٹمی قوت ہے, لیکن مسئلہ ہمارے لیے یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایٹم کی حفاظت کر رہے ہیں, ایٹم ہماری حفاظت نہیں کر رہا. اس طاقتور ہونے کے باوجود قومیں ہمیں دبا رہی ہیں, ہماری پالیسی نہیں اچھی, کیونکہ ہم ایز اے نیشن کرپٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں ساری دنیا میں. جیسے ایک انڈین نے کہا کہ آپ کا سچ نہیں دکھتا, ہمارا جھوٹ نہیں دکھتا ہے. تو ہمارے ملک میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ہمارا اس وقت سچ ہے اس پہ بھی لوگ اعتبار نہیں کرتے. کسی طریقے سے یہ موجودہ حکمران اگر ان کو کوئی شرم حیا ہے تھوڑی بہت تو ملک کو اس طرح سوچیں, اس طرح مینج کریں کہ فیوچر کی جو آنے والی جنریشن ہے ہماری وہ فخر کرے ہمارے ایٹمی طاقت ہونے پر, نہ کہ ہم ساری عمر اب ایٹم
एटमी ताकत होने के बावजूद उस एटम की हिफाजत करते रहें, कभी उसको बचाएं। और ये जो करंट अटैक है इस पर पूरी रेजिस्ट करना चाहिए हमें, ताकि कोई दोबारा वही बात है कि आप बजाय इसके कि एटम आपकी हिफाजत करे, आप उसकी हिफाजत पे ना लगे रहें। जो हमारी फौज है वो फालतू तो नहीं है ना, सबके घर वाले हैं, सबके माँ बाप हैं, सबके बहन भाई हैं, तो हमें चाहिए कि हमें उनके खिलाफ भरपूर मुकाबला करना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम वो ये हरकत ना करें। हमें पाकिस्तान के जितने भी हमले हो रहे हैं ना उसके लिए हमें उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर अब हम खामोश हो गए तो फिर कल को फिर भी वो वार कर सकते हैं हमारे पे, फिर भी वो कल को हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे बेहतर है कि हमें अपनी सिक्योरिटी को और टाइट करना चाहिए, बल्कि हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल भरपूर जवाब देना चाहिए। अभी फौजी शहीद हुए हैं तो लाजिम उसका अच्छी तरीके से जवाब आगे से देना चाहिए। तो हमारे अपने बंदे थे, फौज के बंदे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे तो नहीं डेली लोग खड़े रहते फौज के लिए। आजकल वैसे भी यूथ इतना अपनी कंट्री के लिए तो कर नहीं रही, तो जो कर रहे हैं अगर वो फौत हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हुकूमत को चाहिए था कि बर वक्त जाते और उनको सपोर्ट करते। इतने 2 घंटे तक उन्होंने हमला किया और इतने बंदे मार के वो लवारस थे कि किसी ने जवाब नहीं दिया, कोई पहुंचा तक नहीं वहाँ पे। इनको क्या कहाँ थे ये, वहाँ के बेटे नहीं थे। करंट सिचुएशन है, इसमें भरपूर जवाब देना चाहिए। एक बहुत मशहूर मकूला है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिरोह की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। हमें इस पर भरपूर रिटेलिएट करना चाहिए और अपना भरपूर एहतजाज करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं हर तरीके से और वो हमारे फौजियों को शहीद कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक ऐसी स्टैंड लेना चाहिए जो नॉट फॉर टाइम बीइंग कि आज सुबह एक मिनिस्टर साहब कह रहे थे हम आवाम को मुतमईन करने के लिए करेंगे। आवाम को मुतमईन करने के लिए नहीं करें, अपने मुल्क की सवारनी के लिए करें, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए करें। वो इकदाम करें जो आइंदा नजर आए कि उनको पता चले कि ये कोई ऐसी नहीं कि जो उनके साथ जो मर्जी हम शुरू कर ले निकल जाए और ये खामोशी से बैठे रहेंगे। सो वी शुड बी गिव देम स्ट्रॉन्ग मैसेज नॉट लीनियंट मैसेज। ऑब्वियसली अगर हुकूमत नहीं करी तो हम एज ए नेशन हम लोग स्टैंड देंगे, हम लोग ने लेना है। इतने हमारे मुल्क में मर्द हैं, मर्द हजरात को सबको बैठ के मिलके इसका कोई हल निकालना चाहिए कि इसका कोई तो हल करें। ये आए दिन जो हंगामे ये वो सब कुछ हो रहा है, तो लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा बंदा है ही नहीं, मर्दों को पता नहीं क्या हो गया है। भरपूर जवाब देना चाहिए। और नेटो की जो सप्लाई आ रही है, ये जो इनका कंटेनर है, फर्स्टली तो उनको भी उड़ाया जाए। देन जो अमेरिका को आपने एयर बेस यूज करने के लिए दी है, वहाँ पे जितने भी ड्रोन्स खड़े हैं अपना भी फाइटर पायलट भेज के उनको भी उड़ाया जाए। बदला इनसे इतना जबरदस्त किस्म का लिया जाए ताकि इनको भी एहसास हो गया हम लोग, हमारी कौम ने चूड़ियाँ, हमारे हुक्मरानों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। ये तो हमारे हुक्मरान हमारी बदकिस्मती इतने गंदे किस्म के, मैं कहता हूँ कि खुसरा टाइम हुक्मरान है हमारे कि वो कुछ करते ही नहीं है। वो तो बिल पास करेंगे, ये जो मीटिंग बुला लेंगे, तमाम पार्टीज को इकट्ठा कर लेंगे। बिल्कुल जो सही भरपूर जवाब देना चाहिए, ये सख्ती से एहतजाज करना चाहिए पूरा। इसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं मेन, उसमें उनका मेजर रोल होना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ ऑब्वियसली मतलब जो आर्म फोर्सेज हैं इनको भी बेसिकली बिलोंग तो हमारे पॉलिटिशियंस ही करते हैं, तो इनकी प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक प्रॉपर ऐसा अग्रेसिव एक्शन जो है वो लेना चाहिए, जब भी इस चीज़ का कोई सोल्यूशन बेटर निकल सकता है। और उसके साथ साथ नेशन का भी उसी तरह से रोल प्ले है। तो ये सब मतलब एक इन सब का कॉपरेशन के साथ ही इसी तरह से एक जो है रिजल्ट एक्चुअल हमारे सामने आ सकता है। तो डेफिनेट बीइंग अ मुस्लिम और पाकिस्तानी वी शुड टेक ग्रेट एक्शन रिगार्डिंग दिस मैटर। जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। हमारी पाक फौज पे हमला किया, हमारी इज्जत है, सारे रखवाले हैं हमारे बॉर्डरों के, तो हुकूमत को चाहिए ठीक ठाक उनसे बदला ले, तो गिर ना जाए नीचे। लेंगे उसका फायदा कोई भी नहीं है। पूरे लेवल पे हर चीज जो है पहले ही तय होता है ये कि हमारे इतने फौजी बनेंगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, तो आपको तो पता ही है जो होता है। बस हम क्या करेंगे, आप कहेंगे हम आवाम बाहर आ जाएगी, हम रोड पे निकल आते हैं, लेकिन होगा क्या, ऊपर लेवल पे गेम पहले ही तय हुई है, कितने फौजी मारेंगे, हम नहीं निकलेंगे बाहर, आवाम को हम ठंडा कर लेंगे, तो हमने कर लिया। मेरा तो ख्याल है कि अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो है ना वो किसी भी तरीके से फ्रूटफुल नहीं है। तो या तो हमें एक नई लीडरशिप मिले जो कि, क्योंकि ये तो नहीं लगता कि ये लोग कोई बात कर सकेंगे या अमेरिका को कुछ कह सकते हैं, इनके अंदर इतनी पावर ही नहीं है। तो हमें कोई ऐसी लीडरशिप चाहिए जो कि हमारा जो है स्टांस वो अमेरिका तक पहुंचाए, और या तो हमें इसको बैठ के उनके साथ पार्लियामेंट्री कोई कमेटी हो जो तश्कील दी जाए और वो अमेरिका जाके बात करे उनसे, और ये बस करवाए बहुत हो चुका है। नाजरीन,
اگر ایسے حملوں کا ماضی کا ریکارڈ دیکھا جائے تو موجودہ حکمرانوں کے جمہوری دور حکومت میں امریکی سربراہی میں نیٹو فوج کی پاکستان کے خلاف کھلی جارحیت مشرف دور کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ گئی ہے، جبکہ مشرف دور میں شاید ہی جمعے جیسا ہونے والا حملہ پیش آیا ہو، جیسا کہ 2008 میں موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے سرحد پار سے ہونے والے فضائی اور زمینی حملے، ڈرون حملوں کے علاوہ میں کئی درجن فوجی اور سویلین نشانہ بنے ہوں۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ پاکستانی پارلیمنٹ کی 2008 اور 2010 کی متفقہ قراردادوں کے بعد، جس میں پاکستانی خود مختاری کی پامالی مکمل طور پر مسترد کر دی گئی اور مطالبہ کیا گیا تھا کہ نیٹو کی سپلائی لائن منقطع کی جائے، لیکن کچھ بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ ایک بار پھر نیٹو کی سپلائی لائن منتقل کر دی گئی ہے، لیکن چند ہی دن بعد اس کو بحال کیے جانے کا خدشہ ہے، کیونکہ ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا۔ بہرحال ایسی خلاف ورزیاں پاکستانی خود مختاری کی پامالی کے کبھی بھی اقدامات نیٹو کی طرف سے نہیں رکے۔ جون 2008 کے دوسرے ہفتے کے امریکی قیادت میں غیر ملکی فورسز نے ایک فضائی حملے میں 11 FC کے جوان اور 10 شہری کو مہمن ایجنسی میں نشانہ بنایا، جو کہ اتفاقیہ طور پر نیٹو فورسز کی جانب سے جمعے کو کیا گیا تھا۔ اسی طرح جون 2008 کو ہونے والا حملہ مہمن ایجنسی کے شیخ بابا میں FC کی ایک سیکورٹی چیک پوسٹ پر کیا گیا، جس میں ایک میجر بھی شہید ہوا تھا۔ ستمبر 2010 میں نیٹو فورسز نے افغانستان میں اعلان کیا کہ انہوں نے 2 ہیلی کاپٹر حملوں میں پاکستانی سرزمین پر 30 شہریوں کو ہلاک کیا۔ کہا گیا تھا کہ نیٹو کی قیادت میں انٹرنیشنل سیکورٹی اساف، جس کو کہا جاتا ہے، کہ 12 ہیلی کاپٹروں نے مشرقی افغانستان کی سرحد پار کی اور شدت پسندوں کو نشانہ بنایا۔ 30 ستمبر 2010 کو پاکستان نے پاکستانی سرحد کی جارحانہ خلاف ورزی پر نیٹو کی سپلائی لائن معطل کر دی تھی۔ نیٹو ہیلی کاپٹر گن شپس نے کرم ایجنسی میں ایک سیکورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جس میں 3 جوان شہید اور 3 ہی زخمی ہوئے۔ ہیلی کاپٹروں نے 2 بار پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور کرم کے قبائلی خطے کے مختلف علاقوں میں شیلنگ کی۔ نیٹو کے گن شپ ہیلی کاپٹروں نے افغانستان کے صوبہ پختیا سے ملحقہ پہاڑی پر موجودہ سیکورٹی فورسز کی ایک چیک پوسٹ پر 2 میزائل داغے۔ فروری 2010 کے پہلے ہفتے میں شمالی وزیرستان ایجنسی میں در چیک پوسٹ پر نیٹو اور افغان فورسز نے مارٹر فائر کیے، جس میں 1 فوجی جوان اور دیگر 11 زخمی ہو گئے۔ اپریل 2011 کے آخری ہفتے میں جنوبی وزیرستان کے انگور اڈا کے سرحدی گاؤں میں سرحد پار سے ہونے والی شیلنگ کے تبادلے میں 3 پاکستانی فوجی شہید اور 1 درجن سے زائد باشمول سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گئے۔ رواں برس مئی میں نیٹو فورسز نے ایک بار پھر پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، کیونکہ 2 ہیلی کاپٹروں نے شمالی وزیرستان ایجنسی میں گھس کر پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ نیٹو ہیلی کاپٹر پاکستانی علاقے میں گھس آئے اور انہوں نے یہاں ایک سرچ آپریشن کیا۔ اگست 2011 کے آخری ہفتے میں افغان سرزمین سے آنے والے تقریباً 300 بندوں نے پاکستانی سرحد کی خلاف ورزی کی اور کراس لائن کے ساتھ 7 سیکورٹی چیک پوسٹ پر حملہ بول دیا، جس سے درجنوں پاکستانی سیکورٹی اہلکار مارے گئے۔ یہ ہلاکتیں تقریباً 25 سے 60 کے درمیان تھی۔ گزشتہ مہینوں میں پاکستانی سیکورٹی فورسز نے نیٹو کے 2 گن شپ ہیلی کاپٹرز پر وارننگ شوٹس داغے، جو کہ پاکستانی حدود میں داخل ہو گئے تھے، تاکہ ان کو واپس افغانستان جانے پر مجبور کیا جائے۔ ڈرون حملوں کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں پہلا ڈرون حملہ طالبان کمانڈر مولوی نیک محمد کے خلاف 18 جون 2004 کو کیا گیا تھا۔ یہ اس برس کا واحد ڈرون حملہ تھا۔ 2004 سے 2007 کے دوران صرف 9 حملے ریکارڈ کیے گئے، جن میں شمالی وزیرستان میں ہی 6 کیے گئے۔ بہرحال سابق امریکی صدر اپنے دور اقتدار کے آخری برس میں پاکستان کے اندر ڈرون میں تیزی لائے، نتیجن 2008 میں 34 حملے ہوئے اور 296 جانیں ضائع ہوئی۔ امکان تھا کہ صدر اوباما امریکی ڈرون پالیسی پر نظر ثانی کریں گے، لیکن انہوں نے نہ صرف اسے جاری رکھا بلکہ اسے اس حد تک بڑھا دیا جس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ CIA نے 2009 میں 53 ڈرون حملوں میں 709 افراد جو ہے شہید کر دیے۔ پاکستانی عوام اور حکومت کے پاکستان میں ہونے والے ڈرون حملوں پر نرم رد عمل کی بنا پر امریکی حکومت کو حملوں میں اضافے کا مزید حوصلہ ملا اور 2010 میں 132 حملوں میں 938 لوگوں کو جامِ شہادت نوش کرنا پڑا۔ رواں برس کے ابتدائی 9 ماہ میں CIA نے پاکستان میں 66 ڈرون حملے کیے اور ان میں 515 افراد
जामे शहादत नोश कर बैठे। अब तकरीबन 250 ड्रोन हमलों में 2400 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। नाजरीन, ये मुल्क हमारा है, इसे हमने संवारा है, इसका हर एक जर्रा हमें जान से प्यारा है। नाजरीन, अगर नेटो के तैयारों ने जो मजमूम हरकत की है तो उस पर हम उसे खबरदार करना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब हमारी कौम, हमारी अवाम भरपूर अंदाज में देगी। नेटो ने यह समझ लिया है कि शायद हमारे हुक्मरान तो बुज़दिल हो सकते हैं लेकिन हम नहीं। हम उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं कि आपने देखा कि किस तरीके से हमारे लोग, हमारी अवाम यकजान होके ये कह रही है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। हम लड़ना भी जानते हैं, हम मरना भी जानते हैं। हमारी पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। ये वो पाक फौज है जिसने हमेशा कुर्बानियों की एक दास्तान रकम की है और हमारी अवाम ने भी पाक फौज का भरपूर साथ दिया है। और आज भी हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने हसास अदारों और दूसरे फौज के अफसरान को ये बता देना चाहते हैं कि ये कौम हर वक्त उनके साथ है। हमारे खून का एक एक जर्रा अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बान करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो नाजरीन, इंशाअल्लाह ताला हमारे कौम का एक एक फर्द जो है वो हर वक्त अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार खड़ा है। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेजबान फैसल दुरानी को कैमरामैन जाहिद कलीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो और हम अपने इस वतन की, इस सरजमीन की एक एक इंच की हिफाजत करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। आमीन सुम्मा आमीन।